السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ ہفتے سورہ نور کا درس شروع ہوا تھا اور الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ اس سورت کی اہمیت، خصوصاً خواتین کے لیے اس میں جو احکامات ہیں اور معاشرے میں خواتین کی جو اہمیت ہے اس پر گفتگو کی گئی تھی، اور اس کے بعد زناکاری کے اسباب، اس کے عوامل، اس کے نتائج، اس پر اسلامی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ مذہبی نقطہ نظر سے تو سارے ہی مذاہب میں، انسانی نقطہ نظر سے بھی زناکاری ایک ایسا فحش عمل ہے، اور اس کی شناعت اور قباحت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ کسی بھی اچھے اور صالح معاشرے میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زناکاری کی جو تباہیاں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے زنا یا اس پر ہونے والی سزا سیدھے اسی کو بیان نہیں کیا، بلکہ ایسی بہت سی رکاوٹیں اور ایسے بہت سے اسباب
عطا فرمائے کہ اگر انسان اس کی پابندی کرے تو اس گناہ کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں زانی کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کار مرد ہو، حدیث پاک کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ قرآن کا حکم ہے کہ پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں کسی طرح کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ان سزاؤں کو دین اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا دین، کہ تم کو ان دونوں کے معاملے میں کسی طرح کی رأفت، الفت، نرمی، رحم دلی اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے میں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ جب تک تحقیق نہیں ہے تو زبان سے بولنا بھی جرم ہے، آگے تذکرہ آئے گا، لیکن جب تحقیق ہے، گواہی کا معیار مکمل ہو چکا اور سوائے اس کے اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کو اب نافذ کرنا ہے، اب واجب ہو چکا ہے اس حد کا نافذ کرنا، تو پھر کسی قسم کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، میرا بنایا ہوا لا اور قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس سزا کو دین اللہ فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اللہ کے دین کے سلسلے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ کے دن پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ کی حد جب اس کا وقت آ جائے اور گواہیاں پوری ہو جائیں، پھر تمہارے اندر کسی طرح کی نرمی اور تساہل یہ ناقابل برداشت۔ اور سزا بھی چونکہ اب گناہ کا تذکرہ عام ہو گیا، 4 گواہ ہو گئے، 4 لوگوں تک تو بات پہنچی گئی، پھر ظاہر ہے 4 سے 10 اور 10 سے 20 یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا، اس لیے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس وقت بھی ان دونوں کو سزا دی جائے گی، ان کے کوڑے مارے جائیں گے، اس وقت ایسا نظام بناؤ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود رہے، یہ سزا چھپ کر نہ دی جائے، کسی بند کمرے میں نہ دی جائے، بلکہ مجمع عام میں سزا دی جائے، تاکہ جس طرح گناہ کا تذکرہ عام ہونے سے گناہ کا اندیشہ بڑھا ہے، اسی طرح مجمع عام میں سزا کے نافذ ہونے سے گناہ کا خطرہ کم ہو جائے، لوگوں کے اندر ایک ڈر، خوف، ایک رعب پہلے سے پیدا ہو جائے کہ جہاں اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر ہم نے غلطی کی تو اس طرح مجمع عام میں ہم کو ایسی بدترین سزا سے گزرنا پڑے گا۔
وہ چیز یقیناً اس ایک انسان اور اس کے متعلقین کے لیے بھاری ہوگی کہ اتنی سخت سزا، اور وہ بھی مجمع عام میں، لیکن ہزاروں لوگوں کو متنبہ کرنے کا اور ان کو گناہ سے روکنے کا وہ سزا سبب بن جائے گی۔ یہ حکمتوں میں سے ہے اسلامی سزاؤں کے کہ اس کا نفاذ عام مجمع میں کیا جاتا ہے، تاکہ اس ایک سزا کو دیکھ کر سینکڑوں اور ہزاروں کو اس گناہ سے رکنے کی توفیق ملے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جس طرح دودھ اور نالی میں بہتا ہوا گندا پانی، ان کا جمع ہونا ناممکن ہے، یا یوں کہا جائے کہ کسی بھی پاکیزہ ماحول میں ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ پاکیزگی اپنے آپ میں ایک خوشبو ہے، صاف اور شفاف زندگی کا نام ہے، اور زناکاری، بدکاری یہ اپنے آپ میں ایک تعفن ہے، ایک غلاظت ہے، ایک نجاست ہے۔ جس طرح واش روم بیڈ روم نہیں بن سکتا اور بیڈ روم واش روم نہیں بن سکتا، وہ گندگی کی جگہ ہے یا آرام کی جگہ ہے، اسی طرح ایک ایسی عورت، پہلے تذکرہ کیا، ایک ایسا مرد جو بدکاری کی نجاست میں مبتلا ہو اور اس عمل سے اس نے توبہ نہ کی ہو، بلکہ زناکاری کا عادی ہو، بدکاری کا عادی ہو، تو وہ ایک نجاست کی طرح ہے۔ اس نجاست کا جوڑ، اس کا نکاح کسی ایسی عورت سے کرنا جو پاکیزہ ہو، نیک ہو، شریف ہو، عفت اور عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قرآن نے کہا کہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اگر کسی بدکار اور بدکاری کے عادی کا نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے اسی چلن کی کوئی عورت ڈھونڈو، اسی مزاج کی کوئی عورت ڈھونڈو۔ ناپاک اور پاک چیزوں کا ملنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ یا پھر بدکاری میں مبتلا ہونے والی عورت نہ ملتی ہو تو اس ظاہری نجاست کو چھوڑ کر جو باطنی نجاست میں مبتلا ہے، شرک میں، ان کو ان کا ساتھی بناؤ۔ بدکاری کرنے والا ظاہری نجاست میں مبتلا ہے اور شرک کرنے والا باطنی نجاست میں مبتلا ہے، تو جوڑ انہی کا بنے گا۔ ایک نیک، صالح، شریف، پاک دامن مسلمان عورت کو کسی زانی اور بدکار اور اس عمل کے عادی انسان کے ساتھ جوڑنا درست اور جائز نہیں۔ یہ پورا مسئلہ بن گیا۔ فقہ میں اس کے پورے ابواب ہیں کہ کتنی شرائط ہیں کہ کوئی مسلمان اگر زناکاری میں مبتلا ہے تو اس کے نکاح کی کیا کیا شکلیں ہیں، لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر اس نے زناکاری سے توبہ نہیں کی ہے اور اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے اور معاشرے میں ایک پاک، صاف، مہذب زندگی گزارنے کا اس نے اپنے کو عادی نہیں بنایا ہے، تو پھر اس کا نکاح کسی ایسی ہی عورت سے کیا جائے جو اسی چلن کی، اسی قماش کی عورت ہے۔ پاک، پاکیزہ مسلمان عورتوں سے ان کا نکاح کرنا درست نہیں۔ اور یہی معاملہ اس کے الٹ بھی ہے۔ وَالزَّانِيَةُ
لا ينكحها الا زان او مشرک، کہ اگر عورت زانیہ ہے، عورت بدکار ہے، عورت غلط مزاج کی ہے اور اس نے اپنے اس عمل سے سچی پکی توبہ نہیں کی ہے، تو پھر اس کے نکاح کے لیے بھی ایسے ہی مرد کو، لڑکے کو ڈھونڈا جائے جو اسی چلن اور اسی مزاج اور اسی قماش کا ہو۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، اہل ایمان پر اس طرح کے نکاح کو حرام کر دیا گیا۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ ہم اور آپ جب نکاح کے لیے اپنے گھر میں اپنے بچوں، بچیوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو قرآن نے ایک پیمانہ بتایا ہے۔ اس کی زندگی، اس کا کیریکٹر، اس کی پاک دامنی، اس کی عزت، عصمت اور عفت کی حفاظت کا مزاج، اس پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، اور انسان اندازہ لگا لیتا ہے کچھ دیر کی ملاقات میں، تھوڑی سی جستجو سے، اس نیت سے انسان نہ تحقیق کرے کہ مجھے کسی کو بدنام کرنا ہے، لیکن کسی کی زندگی کس رخ پر ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی نشست و برخاست کن افراد کے ساتھ ہے، اس سے اس کے مزاج کا ایک اندازہ لگ جاتا ہے۔ خاص معیار بنایا جائے انسان کی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی دینداری کو، اس کی پاک دامنی کو، اس کے پردے کے مزاج کو، اس کے حجاب کو، اس کی عزت کو اور عفت کو، اس کے شریفانہ طرز عمل کو، کیونکہ بدچلن قسم کے لوگوں کو فرمایا گیا قرآن میں کہ ان کے لیے انہی کے جیسی عورتیں اور انہی کے جیسے مرد ہونے چاہیے۔ اہل ایمان لڑکے ہوں یا لڑکی جو پاک دامن ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، ان کے لیے انہی کے جیسے نیک، شریف اور پاک دامن لڑکوں اور لڑکیوں کا انتخاب۔ آگے بھی یہ موضوع سورہ نور میں مسلسل آئے گا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہ ایک پیمانہ ہے جو قرآن نے عطا فرمایا، اور اس سلسلے میں فکر اس کی بھی ہو کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کی زندگیاں بھی اسی پاکیزہ خطوط پر گزریں، ان کے بھی ہم محافظ ہوں، ان کے بھی ہم نگراں ہوں۔ ہم یہ سمجھتے رہیں، آخر تک یہ سمجھتے رہیں کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہے، شیطان کسی پر بھی مسلط ہو سکتا ہے اور کسی کو بھی شیطنت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کسی کا نیک گھرانے میں صرف پیدا ہو جانا اور اچھے ماحول میں صرف پرورش پا لینا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی از اول تا آخر پوری حفاظت کا ضامن ہے، بلکہ ماں باپ کی پوری ذمہ داری ہے، گارجینز کی پوری ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں پر اس طرح کی نگاہ رکھیں، شک نہ ہونے دیں، ان کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہونے دیں کہ وہ ہم پر، کہ ہمارے والدین ہم پر شک کرتے ہیں اور ہم کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس احساس سے بھی ان کو بچانا ضروری ہے، اور اس بات کی نگرانی بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے اس مرحلے میں کسی نفسانیت میں مبتلا ہو کر شیطان ان کو کسی غلط رخ پر ڈال دے۔ یہ عام طور سے عدم توجہ کا اور بے توجہی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان لرز جاتا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے ایک اچھے دیندار گھرانے کے لڑکوں اور لڑکیوں میں اتنی آزادانہ سوچ، اتنی بے راہ روی کیسے پیدا ہو گئی کہ بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے، اور اب پہنچ جاتی ہے کہنا تو شاید ایسی بات ہو کہ آدمی یہ سمجھے کہ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پہنچ رہی ہے
سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اچھے ٹھیک ٹھاک دیندار گھرانوں کی لڑکیاں جو برقع پہنتی ہیں، جو حجاب پہنتی ہیں، وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ارتداد کا راستہ اختیار کر کے فرار ہو رہی۔ یہ کوئی ڈھکے چھپے واقعات نہیں ہیں، اس وقت ایک پورا طوفان ارتداد کا آیا ہوا ہے، اور یہ تو بہت بڑے پیمانے پر اب ہونا ہے۔ بار بار یہ بات عرض کی جا چکی ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں عرض کی جا چکی ہے کہ یہ دور امت میں ڈھکے چھپے منافقوں کو مسلمانوں کے ساتھ اب باقی نہیں رہنے دے گا۔ اب تو واضح طور پر ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا اہل ایمان کے ساتھ یا اہل کفر کے ساتھ۔ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان کمزوری کے ساتھ ہے، یا اسلامی احکامات پر اس کو ذرا بھی تردد ہے، اور دین کے سلسلے میں اس کے اندر ذرا بھی کجی ہے، اب یہ دور آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کی صف میں بھی باقی نہیں رہنے دے۔ راستے الگ ہو جائیں گے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لاکھ اسلامی صف سے نکل کر کفر کے لشکر میں شامل ہو، اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ لیکن نفاق کے ساتھ، دین پر شک کے ساتھ، دین پر اعتماد کے بغیر اب اسلام پر باقی رہنا، جتنا دنیا قیامت کے قریب ہوتی جائے گی اتنا اس طرح ایمان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ باقی رہنا مشکل ترین ہوتا چلا جائے۔ فیصلہ کن وقت ہوگا، یا تو انسان مخلص بن کر تمام قربانیاں دے کر اپنے آپ کو اہل ایمان کے ساتھ کھڑا رکھے، یا اپنی تن اور من کی آسانی کے لیے اہل کفر کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل۔ دجال کس کا نام ہے؟ بڑا والا دجال جب آئے گا تو آئے گا، دجالیت اسی کا نام ہے کہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے ساتھ تم ایمان والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یا راحت اور سکون کے ساتھ اپنے کو کفر کے لشکر میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ پورا اختیار دے دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے۔ فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے دنیا دو حصوں میں بٹ کر رہے گی۔ مسلمانوں میں سے لاکھوں ایسے نکلیں گے جن کا عقیدہ ایمان پر کمزور ہوگا، جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کو اسلامی شریعت کے نفاذ سے چڑ ہوگی، جن کو اسلامی احکامات کے نافذ ہونے سے تکلیف ہوگی، اور ان کے اندر طرح طرح کے طوفان اٹھیں گے اور ان کے تکلیفیں ہوں گی۔ دنیا ان کی تکلیفیں بھی دیکھے گی، ان کی پریشانیوں کو بھی محسوس کرے گی، ان کے ماتھے کی سلوٹوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، لیکن وہ بالکل چھٹ کر الگ ہو جائیں گے۔ صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام اور اسلامی نظام اور اسلامی احکامات اور اسلامی شریعت سے کس کو تکلیف ہے، اور اسلام سے اور اسلام کے احکامات سے کس کو محبت ہے۔ نہایت سخت ترین مراحل ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور سب فکر مند ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے، لوگ ارتداد کا حل سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس پر مضامین آتے ہیں اور اس پر تجزیے آتے ہیں، تو بعض وہ باتیں سامنے آتی ہیں جو دوسرے نمبر کی باتیں ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ صاحب کو ایجوکیشن کے یہ نقصانات ہیں، کوئی شک نہیں کہ کو ایجوکیشن کے بھی یہ نقصانات ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کو ایجوکیشن کی بے حیائی آپ اور ہم کتنی ہی روک دیں، موبائل اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بے حیائی کہاں لے جائیں گے جو ہر جیب میں موجود ہے۔ ان سب سے بڑھ کر بنیادی طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے گھر کے ماحول میں بچوں اور بچیوں کو شرک اور توحید کا فرق سمجھایا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ کو ایجوکیشن اور پردہ اور حجاب اور موبائل اور انٹرنیٹ یہ سب دوسرے نمبر کی چیزیں، جب اس کے دل میں ایمان ہی کی عظمت نہیں ہے اور شرک سے شدید نفرت، میں بہت واضح طور پر یہ الفاظ بول رہا ہوں، شرک سے شدید نفرت جب تک دل میں پیدا نہیں کی جائے گی اور اس سے برات کا بار بار اعلان نہیں ہوگا، اس وقت تک توحید کی عظمت
اور اللہ کے دین سے نکل جانے کی خطرناکی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو گھر کے ماحول کو دیکھ کر برقع پہن رہی ہے، وہ تو گھر کے ماحول کو دیکھ کر ٹوپی لگا رہا ہے، وہ تو ایک عام ماحول کو دیکھ کر مسجد آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہی ہے اور روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ ایک ماحول ہے، ایک رواج ہے۔ نہیں کریں گے تو اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی معاشرے میں مطعون ہوں گے۔ لیکن اگر اس سے بیٹھ کر یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ توحید کی کیا عظمت ہے اور آپ کے دل میں اللہ کی توحید کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یا سمجھتی ہیں، اور شرک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، تو اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے میں آج کے نوجوان بھائی اور بہنیں بالکل ناکام نظر آئیں گے، اکثر و بیشتر۔ اور جب توحید ہی کی بنیاد کمزور ہوگی تو آگے ہم کس سطح پر جا کر بات کریں اور آگے ہم کس سطح پر جا کر روک تھام کریں، بالکل ممکن نہیں۔ سب سے بنیادی عمل یہ ہے پہلے دن سے اللہ کی توحید کا ایک بہت بڑی نعمت ہونا اور اس کی عظمت کا استحضار دل میں ہونا، یہ اس طرح رچا بسا دیا جائے کہ وہ جملے جو ہم تقریروں میں بولتے ہیں اور سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ جملے حقیقت بن کر ایک ایک نوجوان بچے اور بچی کے دل میں جاگزی ہو جائے کہ ہمارا انگ انگ کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن ہم اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کو نہ کل تیار تھے نہ آج تیار ہیں اور نہ انشاءاللہ مرتے دم تک تیار ہیں۔ یہ بنیادی عمل ہے۔ پورا قرآن اس کی دعوت سے بھرا ہے۔ جہاں انسان کے دل میں، مسلمان بچوں اور بچیوں کے دل میں یہ عظمت توحید کی پیدا ہو جائے گی اور شرک سے بیزاری، شرک سے نفرت، اس طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اعلان کیا تھا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم اننی بریء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ قرآن نے ان کے اعلان کو بار بار نقل کیا کہ ہم ہر اس شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور اس شرک سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں جس شرک میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانے کی دعوت دی۔ یہ فرق سمجھانا، توحید کی عظمت کا دل میں بٹھانا، ایمان کی نعمت کے بارے میں مطمئن کرنا اور شرک سے بیزاری، شرک سے براءت، اس سلسلے میں حساس کرنا، یہ ارتداد کو روکنے کا سب سے پہلا راستہ ہے۔ اس کے بعد کے وہ اسٹیپ ہیں کہ انسان کو بہت سے خطروں سے روکا جائے، بہت سی خرابیوں سے روکا جائے، بہت سی گندگیوں سے روکا جائے۔ اس کے بغیر تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی خبریں، روزانہ کی انفارمیشن ہے، بہت بڑی تعداد میں کفر اور شرک کی طرف پورا ایک مشن ہے، پورا ایک اس پر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح مسلم لڑکیوں کو متاثر کر کے اور ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے ماحول میں لایا جائے بلکہ ان کو ان کے اسلام سے کھلا بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ ایک طوفان اٹھتا رہا ہے اور اٹھے گا اور چھٹائی ہو کر رہے گی۔ ہر صف میں سے منافقین نکل کر اس لشکر میں شامل ہو کر رہیں گے، کیونکہ آخری معرکہ جو ایمان اور کفر کے درمیان ہوگا وہ مخلص ایمان والوں اور کافروں کے درمیان، کوئی منافق اس میں شامل نہیں رہ پائے، وہ سیدھے جا کر دجال کے لشکر میں شامل ہوگا اور کفر کی طرف سے کھڑا ہو کر اسلام پر حملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ دجال کے فتنے میں خطرہ جان کا نہیں ہے۔ جان کا خطرہ تو انسان کو ہر لمحے لگا ہوا ہے، کہیں بھی انسان مر سکتا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے۔ جان کے خطرے کی وجہ سے، مال کے خطرے کی وجہ سے دجال سے حفاظت کی دعا نہیں منگوائی گئی۔ جان تو انسان کی ایکسیڈنٹ میں چلی جاتی ہے، طوفان میں چلی جاتی ہے، زلزلوں میں چلی جاتی ہے، بارش میں چلی جاتی ہے، بخار میں چلی جاتی ہے، مختلف تکلیفوں میں چلی جاتی ہے، کبھی بھی انسان، کوئی بھی انسان گزر جاتا ہے،
دجالی فتنے سے حفاظت جو بار بار منگوائی گئی ہے کہ اس فتنے میں جتنا شدید خطرہ ایمان کو اس وقت لاحق ہوگا، اس سے پہلے کبھی ایسا خطرہ ایمان کو لاحق نہیں ہوا ہوگا۔ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس فتنے کے سامنے ایمان پر ثابت قدم رہ جانا، اس فتنے کے سامنے اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھنا بہت بڑا عمل ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، بدکار لڑکوں کے ساتھ پاکیزہ مسلمان لڑکیوں کا نکاح درست نہیں، اور بدکار لڑکیوں کے ساتھ پاکیزہ مسلمان لڑکوں کا نکاح درست نہیں۔ ایسے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو بدکار ہیں، زناکار ہیں، اور انہوں نے اپنے اس عمل سے توبہ بھی نہیں کی ہے، ان کے نکاح کے لیے انہی کے مزاج کی اور انہی کے چلن والے لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈھونڈو، یا شرک اور کفر کرنے والوں کو ڈھونڈو۔ ایمان والے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ایسے نجس اور ناپاک لوگوں کو نکھی مت کرو، یہ قرآن نے حکم دیا۔ لیکن میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں اس سلسلے میں اتنے واضح احکامات قرآن پاک نے دیے ہیں، وہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا قانون بھی بڑا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے تہمت لگائی یا الزام لگایا اور قرآن کے بتائے ہوئے معیار کو پورا نہیں کیا، تو قرآن نے اسی شخص کو مجرم بنایا اور اسی شخص کو سزا دلوائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اس گناہ کے تذکرے کو بھی زیادہ عام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان نے اپنی آنکھوں سے اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جو معیار قرآن نے مقرر کیا ہے، گواہی کا جو معیار قرآن نے مقرر کیا ہے، وہ معیار پورا نہیں ہوتا اور گناہ ہوا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب بھی اس شخص کے لیے ناجائز ہے کہ اس گناہ کا کسی سے تذکرہ کرے۔ اگر اس نے تذکرہ کیا، اگرچہ سچ بولا، حق بات بولی، لیکن گواہی کا معیار جو گواہ طے کیے گئے ہیں، ابھی عرض کروں گا میں، وہ پورا نہیں ہوا ہے، تو اسی شخص کو سزا دی جائے گی کہ تم نے اس گناہ کا تذکرہ کیوں کیا جب اس گناہ کے جو گواہی کا معیار تھا وہ معیار پورا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اس گناہ کے تذکرے کو بھی قرآن ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہو گیا تو پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ بات دبی رہے، بات چھپی رہے، کوئی اس بات کو زبان سے نہ نکالے۔ اگر زبان سے نکالا ہے تو پھر گواہی کا معیار پورا کرے، ورنہ سزا لینے کے لیے تیار۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو عورتوں پر، پاکیزہ عورتوں پر زناکاری کا الزام لگائیں، ایک عورت پر لگائیں، کئی عورتوں پر لگائیں، مرد عورت پر لگائے، عورت مرد پر لگائے، کسی نے کسی پر بھی اگر یہ الزام لگایا کہ اس نے زناکاری کی ہے، بدکاری میں مبتلا ہوا ہے، سچ الزام ہو یا جھوٹا الزام ہو، وہ تو تحقیق بعد میں ہوگی، پہلا کام یہ ہے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ لایا اور وہ چاروں یہ گواہی دے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی موقع پر ان چاروں نے اپنی آنکھوں سے یہ گناہ ہوتے دیکھا ہے، اگر وقت بدل گیا، مقام بدل گیا، تو گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 4 گواہ ہوں، چاروں اس بات کی گواہی دیں کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی مقام پر چاروں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل ہوتے دیکھا ہے، تب یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر کسی ایک نے دیکھا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ زبان بند رکھے، بالکل زنا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ دیکھنے والا ایک ہے، 4 نہیں ہے، لہذا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس گناہ کے بارے میں تذکرہ کرے۔ اگر اس نے تذکرہ کیا
اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ 3 گواہ اپنے علاوہ اور لائیے جنہوں نے اسی وقت میں اسی مقام پر یہ عمل ہوتے دیکھا ہو، اور وہ کہے کہ مجھے تو 3 گواہ نہیں، میں تو اکیلا تھا وہاں، تو اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اسی گواہی دینے والے کو سزا دی جائے گی۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ تم نے جھوٹی گواہی دی یا سچی، مسئلہ اس کا ہے کہ 4 لوگوں کے دیکھے بغیر اس گناہ کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ تم نے زبان کھولی کیوں؟ تمہیں معاملے کو دبا دینا چاہیے تھا۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، اس کی بات پھیلے، اس کا چرچا ہو، کیونکہ گناہ کا تذکرہ بھی معاشرے میں گناہ کو بڑھاتا ہے۔ جرائم کا تذکرہ جرائم کو کم نہیں کرتا، جرائم کو بڑھاتا ہے۔ میں ابھی کل پرسوں ہی کسی سے عرض کر رہا تھا کہ آج کل بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے کہ ایک بھیڑ گھیر لیتی ہے، کسی کو مار دیتی ہے، لنچنگ کر دیتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بن گئی اور لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس سے کچھ قانونی آسانیاں کسی کو سزا دلوانے میں ہو جاتی ہیں، اگر سزا مل پائے 10 20 15 50 سال میں تو ٹھیک ہے، کچھ مدد مل سکتی ہے۔ لیکن دوسرا اس کا یہ نقصان ہے کہ ہزاروں لوگوں کو یہ خاموش پیغام ملتا ہے کہ یہ اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس گناہ کو کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے کہ یہ بڑا بہترین راستہ ہے، بہت سیف سائیڈ ہے کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے کی۔ اسلامی شریعت کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے جب تک وہ معیار پورا نہ ہو گواہی کا، اس وقت تک گناہ کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ایک آدمی نے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بالکل سچ بول رہا ہے وہ کہ زنا کاری ان لوگوں نے کی ہے، تو پھر اسے سزا کیوں مل رہی ہے؟ اسی کا میں جواب عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سزا اس بات کی نہیں مل رہی کہ عدالت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بالکل نہیں۔ اس کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ اسلام میں اس گندے عمل کے بارے میں اتنی حساسیت ہے کہ جب تک 4 لوگ نہ دیکھیں اس وقت تک اس گناہ کے بارے میں منہ بند رکھنے کا حکم ہے۔ 3 دیکھ لیں تو تینوں کو حکم ہے خاموش رہیں کہ ابھی چوتھے آدمی نے یہ عمل نہیں دیکھا۔ جب تک 4 گواہیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک اگر 3 لوگ بھی گواہی دیں گے تو ان تینوں کو سزا دی جائے گی کہ تم نے اس عمل کے بارے میں زبان کیوں کھولی، تمہیں خاموش رہنا تھا، اس عمل کا تذکرہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا۔ اس کو حد قذف کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور 4 گواہ پیش نہ کر پایا وہ اپنے ساتھ، اور وہ چاروں یہ گواہی دیں کہ ہم چاروں نے ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ان لوگوں کو زنا کرتے دیکھا ہے، اگر ایسا نہ کر پایا تو اس زنا کا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب آپ نظر لگائیے، جو زنا کر رہا ہے غیر شادی شدہ اس کو 100 کوڑے ہیں، صرف 20 کوڑے کی سزا کم کی گئی کہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے کہ تم نے اس گندے عمل کا تذکرہ کیوں کیا، اس کا چرچا کیوں کیا۔ یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت برا کام ہے۔ ہاں، گواہی کا معیار پورا ہو جائے گا، 4 گواہ ہو جائیں گے، تب پھر ان پر حد جاری ہوگی، ورنہ ان کو جنہوں نے غلطی کی ہے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس شخص کے 80 کوڑے لگیں گے کہ تم نے اس گناہ کا تذکرہ لوگوں میں کیوں عام کیا۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر، نیک عورتوں پر الزام لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر پائیں، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو پھر ان لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اسے عربی میں اور شریعت کی اصطلاح میں حد قذف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سزا ہے۔ دوسری سزا یہ ہوگی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو غیر معتبر قرار دے دیا جائے۔ اسلامی عدالت میں ایسے لوگ جن پر حد قذف لگی ہو، کہ جنہوں نے کسی پر زنا کا الزام لگایا ہو اور گواہ پیش نہ کر پائے ہوں اور پھر ان کو سزا ہوئی ہو، ایسے لوگوں کی گواہی کبھی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا دھبا یہ ان کے زندگی پر لگ جائے گا
ایسا داغ ان کے اوپر لگ جائے گا کہ آخرت کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ بھئی دنیا میں سزا بھی بھگت لی، توبہ بھی کر لی، لیکن دنیا میں یہ ایک ایسی کمزوری ان کے ساتھ لاحق ہو جائے گی کہ ان کی گواہی کا کبھی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ آنکھوں سے چاند دیکھیں گے اور قاضی کے پاس جا کر کہیں گے میں نے آنکھوں سے چاند دیکھا ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ قاضی کو پتہ چلے گا کہ ان پر حد قذف لگ چکی ہے۔ قاضی کہے گا آپ مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن کی ہاتھ میں لے کر بھی قسم کھائیں گے، تب بھی آپ کی گواہی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ آپ پر حد قذف لگ چکی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر کسی پر زنا کا الزام لگایا تھا اور اس کو آپ ثابت نہیں کر پائے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کے کوڑے پڑے تھے، اور ایک یہ سزا موت تک آپ کے ساتھ رہے گی کہ آپ کی گواہی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں، یعنی آپ ہمیشہ کے لیے جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ یہ سچے نہیں ہیں، یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اتنا حساس ہے اسلام اس معاملے میں، اتنا حساس۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، قرآن نے کہا یہ ایسے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی حدود کا انہیں احساس نہیں ہے، اللہ کی شریعت کا انہیں خیال نہیں ہے کہ اللہ نے جب کسی چیز کا ایک پیمانہ بنا دیا تو اس پیمانے کے ہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ اسلام نے جب 4 گواہ طے کیے اور ایک آدمی نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، تو اب وہ چپ رہے ہیں؟ کیا بے حیائی پھیلنے دیں؟ کیا کوئی اپنی طرف سے کوشش کر ہی نہیں سکتے وہ؟ کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے اور ہم نے 4تھا گواہ ہم نہ لا پائے، 4 گواہ نہ لا پائے، تو پھر ہمیں سزا ہو جائے گی، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس طرح تو آدمی کسی کی غلطی دیکھ کر کوئی کوشش کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ پورا دین اگر ہمارے سامنے ہوگا تو پھر یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اس کا طریقہ فقہا نے جو اسلامی نظام میں عام تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگ قاضی کے سامنے جا کر زناکاری کی تہمت نہیں لگائیں، بلکہ جا کر ان لوگوں پر اس طرح کی بات کہیں کہ ان لوگوں کے اندر بے راہ روی ہے، ان کے اندر بے حیائی ہے، یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ان کا رہن سہن چلن اچھا نہیں ہے۔ زناکاری کی تہمت بہت بڑی بات ہے اور یہ اس سے نیچے کی چیز ہے کہ ان کے ذریعے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اس کی تحقیق کروائیں، پھر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر تحقیق کرے، اپنے طور پر تفتیش کرے، اور اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہاں واقعی ان لوگوں کا چلن، اس لڑکے کا اس لڑکی کا چلن اچھا نہیں ہے، تو پھر تعزیرات کی جو سزائیں ہیں جو قاضی اپنی مرضی سے اپنی ثوابدید سے کسی کو بھی دے سکتا ہے، اللہ کی طرف سے طے نہیں کی گئی، وہ قاضی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کی روک تھام کے لیے جو چاہے ان پر سزا کا اطلاق کرے، کچھ دن کے لیے بند کر دے، کچھ کوڑے پڑوا دے، کچھ اور سزا کر دے۔ یہ اختیار قاضی کو بھی ہے اور اس طرح کی شکایت کرنے کا اختیار بھی ہر مسلمان کو۔ ماحول کو گندا نہیں رکھنا ہے۔ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی بدکاری ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن زناکاری کی تہمت آسان بات نہیں ہے کہ ہم 4 لوگوں نے ایک وقت میں زنا کا عمل ہوتے دیکھا ہو، ایک نے دیکھا، 2 نے دیکھا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی کا ماحول ختم ہو، تو ان کو چاہیے کہ جو اسلامی قاضی ہے اس کے پاس جا کر اس بات کی شکایت کریں کہ ہمیں ان لوگوں کے چال چلن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے بے راہ روی عام ہو رہی ہے، ان کا چال چلن اچھا نہیں ہے، آپ اس کی تحقیق اور تفتیش کر لیں۔ پھر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کو پارسائی کے لبادے میں زیادہ چھپا کر رکھ نہیں سکتے، کیونکہ انسان کا جو کریکٹر اور فطرت ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ قاضی جو ہوتے ہیں انصاف کرنے والے اور نظام چلانے والے، ان کے پاس 50 راستے ہوتے ہیں، ان کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کے محکمے ہوتے ہیں، ان کی پولیس ہوتی ہے، ان کا اپنا پورا ایک نظام ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے تحقیق اور تفتیش کر کے پھر اپنے طور پر جن سزاؤں کو اسلام میں تعزیرات کہا جاتا ہے، جس میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے سزا دے، قاضی کو اختیار ہے کہ ان کو بے حیائی پھیلانے کے جرم میں جس طرح کی چاہے سزا دے اور جس طرح کا چاہے ان کے ساتھ تاوان لگائے اور ان پر گرفت کرے، وہ اس کو اختیار ہے۔ قرآن کی جو حد ہے وہ زنا کے بارے میں متعین کہ زنا کا الزام کوئی بغیر 4 گواہوں کے نہ لگائے، اور زنا جب کسی پر ثابت ہو جائے گا
تو پھر اس کی سزا بھی اللہ کی طرف سے ایک حد کے طور پر طے شدہ ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ عام بے حیائی کی روک تھام کے لیے قاضی کو اختیار بھی ہے اور عام لوگوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کے لیے جو مناسب کوشش کر سکتے ہوں وہ کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن پر حد قذف لگی یہ سب فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، ان کا فسق و فجور دور ہو جائے گا اس بات سے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ان سے غلطی ہو گئی تو یہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی پوری اصلاح کی کوشش کریں۔ توبہ کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان پچھلی زندگی پر نادم ہو کر آگے کی زندگی کے سلسلے میں پوری طرح حساس ہو اور آگے کی زندگی کے بارے میں تبدیلی کا زبردست فیصلہ کیے ہوئے اور عمل سے وہ چیز نظر آتی ہو۔ اگر کسی شخص سے یہ غلطی ہو گئی اور گناہ ہو گیا اور اس پر حد قذف لگ گئی تو پھر اب اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس عیب کو دور کرنا چاہتا ہے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے اور اپنی زندگی کی اصلاح کی پوری کوشش کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بڑی مغفرت فرمانے والے، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور واقعی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے صحابہ کرام کو ایسی مثالیں بنا دیا کہ صحابہ سے اللہ نے ایسی غلطیاں بھی کروا دی۔ واقعہ معلوم ہوگا آپ کو، اگلی آیتوں میں اگلے ہفتے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افک کا تذکرہ ہے۔ جب وہ واقعہ ہوا جس کی تفصیلات آئیں گی، اس واقعے میں حضرت عائشہ پر جب الزامات اور تہمتیں لگائیں منافقوں نے نعوذ باللہ، تو بعض صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم یہ متاثر ہو گئے اور ان کی زبان سے بھی وہی جملے نکل گئے جو منافق کہہ رہے۔ بہت سخت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر کو، اور پھر جب آیات اتری اور ام المومنین کی برات قرآن میں نازل ہوئی تو پھر ان صحابہ کرام نے سچی پکی توبہ کی اور ان سب پر حد قذف لگی۔ 80 کوڑے ان سب کے لگائے گئے کہ آپ نے ایک غلط بات بغیر تحقیق کے، بغیر گواہی کے معیار کے کس طرح بیان کی۔ واقعتاً صحابہ کرام کا جو مقام ہے، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس پر زبان دراز کریں۔ صرف اور صرف سوائے اس کے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کو اس امت کے لیے صحابہ کو نمونہ بنانا تھا، تو اللہ نے ہر قسم کے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی۔ صحابہ کرام سے زنا کا فعل بھی بعض صحابہ سے ہوا، مشہور واقعہ ہے۔ ایک غامدیہ صحابیہ تھیں، ان سے یہ عمل ہوا اور ان کو بعد میں احساس ہوا، آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف آپ بار بار یہ چاہ رہے تھے کہ یہ میرے سامنے اظہار نہ کریں۔ آپ نے کہا کہ اچھا ذرا کچھ دن ٹھہرو، دیکھو کہ کہیں تمہارے حمل تو نہیں ہوا۔ پھر کچھ دن بعد آئی، یا رسول اللہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کہا کہ اولاد کے دنیا میں آنے کا انتظار کرو، پھر آنا۔ اولاد دنیا میں آ گئی، پھر آئی، یا رسول اللہ وہ گناہ مجھ سے ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے ابھی اس کے بڑے ہونے کا اور اس مدت تک پہنچنے کا کہ وہ دوسری غذائیں استعمال کر سکے، ذرا انتظار کرو۔ پھر کچھ دن بعد آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا گھر کی چیزیں کھانے پینے لگا، میں حاضر ہوں۔ آخر میں جب وہ بار بار آتی رہیں تو ایک موقع آیا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا کے فرمایا وجبت اب میرے پاس، اور میں آخر تک میں چاہتا رہا کہ یہ نہ آئے میرے پاس، نہ کہے اس گناہ کے بارے میں، لیکن اب میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ میں اسے بچاؤں، اب تو اللہ کی حد کو نافذ کرنا ہی پڑے۔ حکم ہوا کہ ان کا رجم ہوگا، جو اسلام میں سزا طے کی گئی شادی شدہ مرد یا عورت کی زنا کرنے پر۔ جب ان کا رجم ہوا اور ان کے جسم سے خون کے چھینٹیں اڑی، بخاری شریف کی روایت ہے، تو وہ بعض لوگوں پر چھینٹیں پڑیں تو ان کے منہ سے غلط جملہ نکلا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے فرمایا جانتے ہو اس اللہ کی بندی نے کیسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ ساری دنیا کے انسانوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. یہ صحابہ کرام کے یہ جو اعمال نظر آتے ہیں, یہ واقعی اللہ نے کس طرح مثال بنا دیا ان کو, کس طرح نمونہ بنا دیا کہ غلطی کے بعد کیسی ندامت, کیسی توبہ, کیسی معافی, کیسا اللہ کے سامنے رونا اور بلکنا. اسی کو فرمایا گیا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, کہ اگر انہوں نے توبہ کی, معافی مانگی, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے گا. اور گواہی کا جہاں تک تعلق ہے, اسلام میں یہ نظام طے شدہ ہے کہ اسلام میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو برابر قرار دیا گیا ہے. اور اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی عورتوں کا مقام کم کیا گیا ہے, بلکہ ایک مرد اسلام میں حجاب اور احتیاط کا اتنا دائرہ وسیع ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک مثلا 2 گواہ چاہیے, اور ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, اور عورت سے کوئی بھول ہوتی ہے, عورت سے کوئی غلطی ہوتی ہے, تو پھر مرد اس کو ٹوکے اور مرد کے ساتھ اس کی بے حجابانہ گفتگو ہو. اس لیے 2 عورتوں کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں, وہ ایک دوسرے سے اس مسئلے پر بات کر سکیں. اور پھر دنیا کے نظام میں حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے ان معاملات پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے بڑی کمزوری دکھائی ہے, آپ دنیا کے بڑے بڑے معاملات دیکھ لیجئے. کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں فوج کا جنرل کسی عورت کو بنایا جائے, بڑے بڑے عہدے, بڑے بڑے پوسٹ, بڑی بڑی جو محکمے ہیں جن میں خاص طور سے بہت بہادری کی ضرورت ہوتی ہے, بہت تیزی کے ساتھ فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے. شاذ و نادر کسی علاقے میں کوئی فیصلہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں عورتوں کو تعینات کیا گیا ہے, وہاں تو مرد ہی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے, وہاں تو مرد ہی کو تعینات کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ فطری فرق ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت اور صلاحیت اور قوت کے لحاظ سے, فیصلے لینے کے اعتبار سے, جرأت اور شجاعت کے لحاظ سے مرد کو ایک فوقیت دی ہے, کیونکہ اس کا یہی میدان ہے. اور عورتوں کو اللہ نے جمال کے لحاظ سے ان کو نازک بنایا ہے, ان کو جمال والا بنایا ہے, ان کو بہت جلدی مؤثر تاثیر لینے والا بنایا ہے. ان کے اندر عاطفت, مہربانی, نرمی کا پہلو غالب رکھا ہے, کیونکہ ان کا وہی میدان ہے. اور میدانوں کے اعتبار سے جب فرق ہوتا ہے تو کاموں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے, صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے, غور و فکر کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. کہیں پر بھی دنیا میں اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں کے ذمے کام کیے جاتے ہیں, صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو الگ الگ ذمہ داریاں عطا کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے جو ایسے کام ہیں جن کا تعلق باہر کی دنیا سے, جن کا تعلق شجاعت و بہادری سے ہے, جن کا تعلق بڑی تیزی کے ساتھ فیصلے لینے سے ہے, ان چیزوں میں مردوں کو ایک حیثیت عطا فرمائی ہے, اور عورتوں کو ان چیزوں میں. کیوں آخر اولاد کے لیے ماں کا درجہ پہلے رکھا گیا اور باپ کا درجہ بعد میں رکھا گیا؟ 3 درجے ماں کے اوپر بنائے گئے, 3 درجوں کے بعد پھر باپ کا درجہ کیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ جو میدان ہے وہ محبت کا میدان ہے, شفقت کا میدان ہے, نرمی کا میدان ہے, مہربانی کا میدان ہے. اور اس میدان میں ماں کا جو مقام ہے ظاہر ہے وہ باپ کا مقام نہیں ہے. اس کے اندر جو شفقت, نرمی, مہربانی اللہ نے رکھی ہے, باپ کے اندر تربیت کا اور سختی کا پہلو غالب کیا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر وہ درجات عطا فرمائے. یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے کہ مردوں پر بہت سی ذمہ داریاں مردوں پر فرض کی گئیں, عورتوں کو ان ذمہ داریوں کے بارے میں ذرہ برابر سوال کا جواب دہ نہیں بنایا گیا. مقابلے کے لیے غزوات ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھیں, اس میں نکلنا مردوں پر واجب اور فرض ہوتا تھا, عورتوں پر نکلنا واجب اور فرض نہیں ہوتا تھا. کمانا, کھلانا, معاش کی فکر کرنا یہ مردوں پر واجب اور فرض ہوتا تھا, یہ عورتوں پر فرض نہیں ہوتا تھا. اگر برابری صرف اس میں ہے تو برابری پھر اس میں بھی تو ہونی چاہیے. یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں, بے عقلی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مزاج دیا, جس کے اندر جو صلاحیت رکھی, جس کے اندر جو صفت رکھی, جس کے اندر جو قابلیت رکھی, اس کے میدان میں اس کو فوقیت اور افضلیت اور برتری عطا فرمائی. اور یہ بالکل فطرت کے مطابق,
یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے۔ عام طور سے لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسلامی احکامات وسعت کے ساتھ سمجھے نہیں ہوتے۔ عورتوں کے سلسلے میں، بچیوں کے، لڑکیوں کے سلسلے میں جو کلمات حدیث پاک میں آئے، قرآن مجید کے اشاروں سے واضح ہوئے اور فقہ کی کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، وہ اگر سامنے ہو تو ہرگز کسی کو اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا گیا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی زندگی بدل لیں، اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ جو زیر بحث آیا اس کے بعد، اسے لعان کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ مختصراً عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو ہے زنا کا الزام لگانا کسی دوسرے پر، اس کے لیے تو معیار طے کیا گیا 4 گواہ، کہ 4 گواہ لائیے پھر اس کے بعد سزا ہوگی۔ لیکن بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ ایک مرد خدا نخواستہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے یا بیوی اپنے شوہر پر یہ الزام لگائے کہ میں نے ان کو زنا کے عمل میں مبتلا دیکھا ہے۔ اچھا، چونکہ شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر 4 گواہوں کا موجود ہونا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کے لیے ایک الگ ضابطہ بنایا ہے، اور اس کو عربی میں اور شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا اپنی بیوی پر والذین یرمون ازواجہم، کہ میں نے اس کو گناہ کرتے دیکھا ہے، اور بیوی نے انکار کیا، گواہ تو ہے نہیں، ظاہر ہے قرآن نے یہاں گواہوں کو معیار ہی نہیں بنایا، بلکہ یہاں پر یہ عمل ہوگا کہ دونوں کو جمع کیا جائے اور شوہر اس بات کی گواہی دے گا، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی پر زنا کا جو الزام لگایا ہے میں اس میں بالکل سچا ہوں۔ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر وہ اس بات کی گواہی دے گا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ وہ یہ عمل کرے گا، بیوی سے کہا جائے گا کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ اگر اس کے اندر ڈر ہوگا اللہ کا اور اس نے یہ گناہ کیا ہوگا تو وہ قبول کر لے گی، اور اگر اس نے قبول کر لیا تو اس کو پھر سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائی ہے، اپنے اوپر بد دعا کی ہے، لیکن یہ جھوٹا ہے، تو پھر اس عورت سے کہا جائے گا کہ اب تم قسم کھاؤ۔ پھر وہ عورت 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ مجھ پر یہ جو الزام میرے شوہر نے لگایا ہے یہ الزام غلط ہے، اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ وہ اس بات کی گواہی دے گی، اور پھر 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غصہ بھڑکے۔ اگر ان دونوں کی ان قسموں میں کسی ایک نے بھی غلطی مان لی، عورت نے غلطی مان لی کہ ہاں وہ صحیح قسم کھا رہا ہے، تو عورت کو سزا ہوگی، رجم کیا جائے گا، اور شوہر نے بعد میں یہ غلطی مان لی کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس پر حد قذف جاری ہوگی کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا۔ لیکن اگر دونوں نے قسمیں کھا لی اور دونوں نے اپنے اوپر بد دعا کر لی تو یہ لعان کا عمل ہے، اس کے بعد دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گی اور قاضی دونوں کو علیحدہ کر دے گا اور پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی ایک نے تو جھوٹ بولا ہی ہے، جس نے جھوٹ بولا ہوگا وہ اللہ کے یہاں اپنی سزا بھگتے گا، دنیا میں ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اس پورے پروسیس کو شریعت میں لعان کہا جاتا ہے۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور گواہ کے طور پر وہ اکیلے ہو، کوئی اور نہ ہو، فشہادۃ احدہم، تو اس ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 شہادات باللہ، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ انہ لمن الصادقین، وہ سچ بول رہا ہے، اس نے بالکل سچا الزام لگایا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی لعنت برسے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اب اگر وہ عورت چپ ہے تو اس کا مطلب وہ الزام قبول کر رہی ہے، اور الزام قبول کر رہی ہے تو پھر اس کو رجم کی سزا ہوگی۔
لہذا اگر وہ سچی ہے اور اس نے یہ عمل نہیں کیا تو وہ اپنے کو اپنے سے سزا کو اس طرح دور کرے گی، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اپنے سے سزا کو اس طرح دور کرے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، انہو لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے شوہر نے جھوٹی بات کہی، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ یہ لعان کا عمل ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا اور قرآن نے اس کا طریقہ بتایا۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو اور اللہ کی تم پر رحمت نہ ہو تو بس معاملہ پھر بڑا گڑبڑ ہو۔ اللہ نے کس طرح اس معاملے کو آسان کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم میں سے کسی کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی مان لے، ورنہ دونوں کے درمیان پھر جدائی ہو جائے، دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے، اپنی زندگی گزارو۔ جس نے جھوٹ بولا ہوگا وہ اللہ کے یہاں اپنی سزا بھگتے گا، اور اگر کوئی واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اپنی غلطی قبول کر کے سزا بھگت لے گا، معافی مانگ لے گا، تو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسلامی احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنی خصوصی رحمت فرما، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مسائل کو عافیت و خیر کے ساتھ حل فرما۔ اے اللہ تمام پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما، تمام الجھنوں کو اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ عزت اور عافیت اور صحت اور سلامتی کی زندگی نصیب فرما، ہر شر اور ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے عافیت کا، رحم کا، فضل کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول